Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جی عید اور جمعے سے پہلے ہمارے یہاں زیادہ تر حنفی مساجد ہیں. وہاں پر ایک سسٹم ہے کہ پہلے اردو میں تقریر کرتے ہیں, بعد میں ایک خطبہ چھوٹا سا عربی میں دیتے ہیں. مخصوص انہوں نے کچھ الفاظ یاد کیے ہوتے ہیں جس میں خلفائے راشدین کا بھی ذکر کرتے ہیں, مخصوص ہے. اس کے بعد وہ تھوڑا سا گیپ دے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسرا عربی خطبہ دے دیتے ہیں. عید میں بھی ایسے کرتے ہیں. اہل حدیث کی جو مساجد ہے وہاں پر نہ سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں اور نہ یعنی کہ وہ اس میں کوئی ایسا باقاعدہ کوئی سیگریگیشن کرتے ہیں. تو اس میں درست موقف کیا ہے؟ درست موقف جی اہل حدیث کا ہی ہے اور وہ لاجیکل بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جمعے والے دن یہ اردو کی تقریر کو انہوں نے الگ کر دیا ہے, یہ دین کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز داخل کی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمعے کی جو تقریر تھی نا, وہ کھڑے ہو کے 2 خطبے دیا کرتے تھے اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے نماز سے پہلے. اور عید کی نماز میں ایک ہی خطبہ ہوتا تھا, بغیر ممبر کے ہوتا تھا, اس لیے خطبہ بھی ایک ہوتا تھا, بیٹھتے نہیں تھے اس میں, اور وہ ہوتا تھا عید کی نماز کے بعد. حنفیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں بھی پہلے تقریر جوڑ لی ہوئی ہے اور وہ بیٹھ کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے بالکل. اور اسی طریقے سے عید کی بھی انہوں نے نماز سے پہلے تقریر شروع کروا دی. لیکن وہ معذرت کے ساتھ, وہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے, یہ تو حضرت معاویہ نے شروع کروایا یہ مسئلہ امت کے ساتھ, جو خطبہ عید کا پہلے شروع کروا دیا. میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر بھی دے دیا عید کے فقہی احکام و مسائل کے اوپر, کہ انہوں نے یہ خطبہ جو ہے وہ اس کے اندر میرے پمفلٹ کے اندر, یہ پمفلٹ تو بغیر تو گزارا نہیں نہ ہوتا شاہ جی, ہر جگہ پمفلٹ آتا ہے جی. پہلے پمفلٹ دکھاؤ جی فرحان بھائی, چھوڑو سارے کام. یہ میرے بھائیوں پمفلٹ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے میں نے 200 احادیث جمع کی ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں, اور میں نے اس میں پورا کچا چٹا کھول دیا ہے کہ اس امت کے ساتھ کس طریقے سے آل امیہ نے ظلم کیا, اور آج تک امت 2 ٹکڑے ہے اور اکٹھی نہیں ہو سک رہی. اس میں میں نے یہ 52 نمبر کے اوپر یہ حدیث لی ہے, بخاری اور مسلم دونوں سے. صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے, بخاری کے اندر بھی موجود ہے, اور اس کا نمبر ہے بخاری میں 956, مسلم میں 2053, کہ مروان بن حکم جب گورنر بنا حضرت معاویہ کی طرف سے حجاز کا, تو ابو سعید خدری جو ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, بوڑھے ہو چکے تھے, آئے اور اس نے ممبر بھی بنوا لیا گارے اور مٹی کا اور وہ اینٹوں کا. وہ ممبر کی طرف ابو سعید خدری کو کھینچنے لگا. ابو سعید خدری اس کو مصلی کی طرف کھینچ رہے تھے کہ بھئی پہلے نماز پڑھا, یہ خطبہ تو بعد میں ہوتا تھا. اس نے کہا ابو سعید وہ طریقے متروک ہو چکے. مروان بن حکم نے کہا یہ نواقض اسلام ہے, سعودیہ والے لکھتے ہیں نواقض اسلام, مروان بن حکم نواقض اسلام, یعنی اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو پرسنالٹی مروان بن حکم ہے, جو نبی کے طریقے کو کہہ رہا ہے کہ متروک ہو چکا ہے, اور صحابہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہے, جو اس سے زیادہ دین جانتے ہیں. ابو سعید خدری المتوفا 74 ہجری, تو کہتے ہیں نہیں ابو سعید اللہ کی قسم تو ہدایت پہ نہیں ہے, نبی کا طریقہ متروک نہیں ہوا. تمام خلفائے راشدین جو ہیں وہ خطبہ جو ہے عید کا بعد میں دیا گیا. یہ چونکہ ان خطبوں کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر لعنت کرتے تھے یہ سارے گورنر حضرت معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور لوگ ان کی تقریر نہیں سنتے تھے, پھر زبردستی ان کو تقریر سناتے تھے. پہلے تقریر کرتے تھے کیونکہ بعد میں لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے, کہتے چلو قسمہ نو کھاؤ, جمعے دن اسی مجبور ہیں, انتے مجبور نہیں. پھر انہوں نے یہ بدعت شروع کی, یہ حنفیوں کے اندر ٹریول ہوئی, اور بیٹھ کے خطبہ بھی. کتاب الاوائل امام ابن ابی عاصم کی کتاب ہے, پہلے 300 سال میں آتے ہیں یہ, اور انہوں نے یعنی کتاب جمع کی کہ سب سے پہلے کون کون سے کام امت کے اندر ہوئے. اس میں وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, اس میں ایک حدیث یہ بھی لے کے آئے کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس میں ہے کہ وہ موٹے ہو گئے تھے, وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے, اور وہی آگے ٹریول ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے. اہل حدیث بالکل سنت کے اوپر ہے کہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں, دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے ہیں, اور وہی خطبہ تقریر بھی ہوتی تھی. یہ نہیں تھا کہ لادہ سے تقریر, اس وقت چونکہ عربی ہوتے تھے, سننے والے بھی عربی تھے, ظاہر عربی میں ہونا تھا. تو اب عربی اور اردو مکس ہونا چاہیے, یعنی جو درود شریف ہے, اللہ کی حمد ہے, وہ عربی میں کریں, باقی تقریر اردو میں کریں, اور یہ طریقہ ہی صحیح ہے. اس طریقے سے انگلش والے جو انگلش میں کریں, لادہ سے تقریر کر کے انہوں نے خطبے 3 کر دیے پریکٹیکلی, ایک پہلے کر دیے, 2 بعد میں, خطبے تو 2 ہی ہیں. تو بل ایک فائدہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ اب وہ چونکہ وہ خطبے وہ والے مانے جا رہے ہیں, لہٰذا حنفی جو ہے نا وہ اینڈ پہ ہی پہنچتے ہیں, ان کی تقریر بھی کوئی نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں خطبہ تو اصل اب ہے. تو 12 حنفیوں کی مسجد میں اگر کوئی اہل حدیث بھی نماز پڑھتا ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ امام کے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے وہ پہنچ جائے, ورنہ وہ رجسٹر بند ہو جائے گا.
انفیوں کا رجسٹر بہت پہلے بند ہو جاتا ہے، اہل حدیث کا تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد بس عام جمعے کا ثواب ملتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کوئی نہیں ملتا. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. خطبہ جو ہے وہ اہل حدیث کا ہی موقف ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں جو میرے شیخ نے جاوید احمد غامدی صاحب، جن سے میں اختلاف بھی کرتا ہوں، شیخ میں آپ جیسے مولویوں کو چڑھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں ان کو، حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ایک پروگرام میں بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی، آن لائن ان کو لیا گیا تھا ملیشیا سے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ خطبات مولویوں کا کام ہی نہیں کہ وہ جمعے کا خطبہ دیں، یہ حکمرانوں کا کام ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز اور پرائم منسٹر، اس کا کام ہے کہ وہ خطبہ دے. نمازیں وغیرہ بے شک علماء پڑھائیں، نماز بھی ایسے حکمران کو پڑھانی چاہیے، کیونکہ یہ وضو، غسل اور استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے. یہ جو جمعے کے اور عید کے خطبے ہیں یہ تو پولیٹیکل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی. حج بھی پولیٹیکل انٹرنیشنل گیدرنگ ہے، مسلمانوں نے اپنا لائے عمل کیا تیار کرنا ہے. اور اس حوالے سے ایک شہر میں ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے، اور صرف ایران اس کو فالو کر رہا ہے کہ وہ ایک شہر میں ایک جمعہ ہوتا ہے. تہران کے اندر 15 سے 20 لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھتے ہیں، اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں. پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کہ شاہ فیصل مسجد میں پنڈی اسلام آباد کے جتنے لوگ ہیں جمع ہوں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پہ خطبہ دیں. ان کا کام ہے وہ دیں، تو یہ علماء کا کام نہیں ہے خطبہ دیں. لہذا سعودیہ والوں نے جو یہ لکھی لکھائی تقریر والا کام شروع کیا نا، کسی حد تک درست ہے. یہ کم از کم ان کی وہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ برقرار رہے. صحیح ہے غلط وہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال یہ طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ علماء کے پاس بھی گورنمنٹ کی طرف سے تقاریر آئیں. اور غامدی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی، ان سے پوچھا کہ فرقہ واریت کا حال کیا ہے. انہوں نے کہا حال یہ ہے کہ مولوی جو ٹی وی میں آ کے باتیں کرتے ہیں نا بڑی ہارمنی کی، نہیں ہم تو سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں، جمعے کے خطبوں میں بھی یہی باتیں کریں. جمعے کے خطبوں میں ایک دوسرے کے اوپر کافر کے نعرے لگاتے ہیں، اور افطاریاں جو ہیں آج کل سارے بیٹھ کے بال ٹی وی کے اوپر اکٹھے ہو کے کر رہے ہیں. کھان پین دیواری آئے گی اور متحدہ مجلس عمل بھی بن جائے گی. یعنی جب عوام کو لوٹنے کی باری آئے گی نا، یہ سب اکٹھے ہیں. یہ پھر اس کا مطلب نورا کشتی ہے. ہاں اپنی اپنی پبلک میں جائیں گے تو اللہ کا آئیڈینٹی قائم رکھنی ہے انہوں نے کہ ہماری مسجد کا چندہ وہاں نہ چلا جائے، اس لیے وہ کہیں گے نہیں وہ تو گمراہ نے جی، وہ تو بدتی نے جی، وہ گستاخ رسول نے جی، یہ مشرک نے جی، یہ گستاخ صحابہ نے، یہ اولیاء اللہ کے گستاخ نے. یہ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. یہ مسجدوں سے نام کیوں نہیں ہٹاتے اپنے اگر یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں؟ یہ آئیڈینٹی قائم رکھیے. کیونکہ کے ایف سی کبھی نہیں کہے گی کہ چپس میک ڈونلڈ کے اچھے ہوتے ہیں، اس لیے بریلوی کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں دیوبندی بھی ہمارے انفی بھائی ہیں، کچھ چیزوں میں وہ زیادہ بہتر ہیں، کچھ میں ہم زیادہ بہتر ہیں. نیا ہی نہیں، وہ کہیں گے انفی ہے ہی نہیں، وہ کہیں گے وہ انفی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.